اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باقاعدہ ہم اپنی اس دوسری زوم میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ سے تمہیدی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 منٹ بعد ہم اس کی باقاعدہ ٹیکنیکل گفتگو شروع کر دیں گے۔ ایک چیز جس کو تمام حجاج کرام جو عازمین حج ہے اور حج پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی حج کے بارے میں ہوں، جانا چاہتے ہوں، تو جو حج کی معلومات ہے، مثلا حج ہے کیا، اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مثلا آپ کو تھوڑا بہت حج کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ پھر آپ کسی بھی گروپ سے رابطہ کریں تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک نمبر دو، سعودی گورنمنٹ گزشتہ کووڈ کے بعد سے ہر سال ایک نیا تجربہ کرتی ہے اور ایک نیا سسٹم متعارف کرا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جو پرانا سسٹم ہوتا ہے اس کی جگہ ایک نیا سسٹم وہ پھر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک تو اگر آپ کسی ایک دفعہ جو حج پہ گیا ہے، معلومات تو ضرور لیں، لیکن جو معلومات وہ دے رہا ہے، جو اس کے ساتھ پچھلے سال جو کچھ اس کا تجربہ ہوا ہے، اس کو اتھینٹک نہ مانے، کیونکہ اب جو نیا سسٹم آتا ہے وہ میں آگے جا کے آپ سے گفتگو کروں گا کہ اس سال گورنمنٹ آف سعودیہ ایک نئے سسٹم کو متعارف کرانے جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نئے انداز سے اپنا پیکیج اناؤنس کیا ہے۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب بھی کوئی پیکیج لیں، کسی بھی کاروان کو جوائن کریں، اس کو یہ مد نظر رکھیے گا کہ آپ کو جو حج ہے اصل کا جو شرعی طور پہ ادا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات ہونی چاہیے۔ عموماً لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بیسک معلومات نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حج اس حصے کو سمجھنے لگتے ہیں کہ جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ میری باتیں انشاءاللہ آگے جا کے سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا وہ شاید کسی بلڈنگ میں رہنے کا نام حج سمجھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کو حج سمجھتے ہیں، جبکہ حج بالکل ایک الگ کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کیفیت کو آپ سمجھ جائیں گے یا اس حج کو سمجھ جائیں گے تو پھر آگے آپ بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہرکیف ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلے آغاز کریں گے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے حج اپنے پالیسی کا اعلان کر دیا، اپنے حج پیکیجز وہ لے کر آ گئے، وہیں سے شروع کریں گے اور پھر آگے جا کے ہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا فرق اور پرائیویٹ حج کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا متوجہ رہیے گا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ باتیں کروں، جو بات میں نے شروع میں کہی ہے اس کی طرف توجہ دیجیے گا۔ حج بذات خود کیا ہے؟ نمبر ایک، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ہر اس شخص پر واجب قرار دیا ہے جو مالی طور پر اور جسمانی طور پر اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس پہ راستے بھی کھلے ہوئے آنے جانے کے لیے، اس کی کوئی پابندی نہ ہو۔ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو سال میں ایک دفعہ واجب ہوتی ہو یا ہر مہینے واجب ہوتی ہو، نہیں، زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، اس کے بعد پھر جو حج ادا کرے گا وہ مستحب ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت کوئی مشکل عبادت ہے، اور اس کے اندر مشقت زیادہ ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کی علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ اس کا جسم اتنا طاقتور ہو کہ جو ارکان ہیں وہ مکمل طور پر ادا کر سکتا ہو۔ اسی طرح اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج پہ جا سکتا ہو، اتنے پیسے ہوں کہ نہ صرف حج پہ جا سکتا ہو بلکہ اپنے پیچھے بھی اتنا پیسہ چھوڑ کے جائے کہ اس کے گھر والے بھوکے نہ مرے۔
پریشان نہ ہو مالی طور پہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استطاعت یا حیثیت ہونا یہ کب ہوتا ہے واجب؟ اگر جس پہ واجب ہو گیا وہ پھر حدیثوں میں وارد ہے اور فقہا کے لحاظ سے جب تک وہ اس فریضے کو ادا نہیں کر رہا ہے وہ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس گناہ میں مبتلا رہے گا۔ حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جس پہ حج واجب ہو جائے اور وہ حج ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفناؤ یا عیسائیوں کے، وہ مسلمان نہیں مرا ہے جب تک کہ کوئی پھر اس کی نیابت میں اس کا حج ادا نہ کر دے، اس وقت تک یہ اتنا اہم ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ حسرت سے لوگ اس کو دیکھیں گے اور آخرت میں لوگ جب اعمال کا پلہ ہوگا تو وہ روحیں بڑی حسرت کریں گی اور کہیں گی کہ کوئی ہمیں صرف ایک حج دے دے اور ہم سے سارے اعمال لے لے۔ تو ایک واجب ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ اس کی جہاں وجوب اتنا ہے وہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا جسمانی طور پہ صحت مند ہونا ضروری ہے۔ لیکن لوگ مالی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ نہیں ہوتے۔ تو ابھی جو حج آ رہا ہے وہ حج گرمیوں میں رہا ہے۔ ایک حج کے اندر کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں بس مکتب اے لے لوں گا، ابھی مکتب پہ بھی بات کروں گا یا فیسلٹیز زیادہ لے لوں گا تو کوئی حج اچھا ہو جائے گا۔ حج چاہے آپ اس کو کتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک چیز کو 30 لاکھ یا 25 لاکھ لوگ ایک ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گرمی اس دفعہ سب سے ہائیسٹ ٹمپریچر کے ساتھ آئے گا 48-50 پہ، اس میں 5 دن تک سرگرداں پھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور پیدل ایک آدمی سمجھ لے جو حج پہ جا رہا ہے، جو آمادہ ہو رہا ہے، تو اس کا جسمان اتنا فٹ ہو، اس کا جسم، اس کی باڈی، کہ 9 کلومیٹر کم سے کم چلنا ہوتا ہے روزانہ، یہ معمول ہے۔ حج وہ شخص پرفیکٹ کر سکتا ہے جس میں چلنے کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر حج اس کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ویل چیئر پہ حج کریں گے، باقی لوگ بھی کر آئیں، اس کے اندر بہت ساری شرعی قباحت ہیں کہ وہ آیا میزینائن فلور سے نہیں کر سکا، فرسٹ فلور سے ہمارے یہاں طواف نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتی، ان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ایک چیز حج کو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ایک پورا سفر نامہ چھاپا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ لیا ہے، آخر میں انہوں نے جملہ کہا ہے جب آپ سے ایگریمنٹ کریں گے وہ، کہ میں نے اس کو سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ اس میں انہوں نے ساری مشکلات بیان کی ہیں کہ حج میں پیدل چلنا ایک نارمل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو روزانہ واک کرتے ہیں، اس واک کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر آپ باقاعدہ کم سے کم بھی 5-6 کلومیٹر چلتے ہیں، جس کو کہتے ہیں واک، جس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا تیز تیز چلنا، یہ نہیں کہ ٹہلتے ہوئے گئے تھے ہم کہیں بیٹھ گئے سائے میں بیٹھ گئے، پھر پانی پیا پھر چلے، نہیں، یہ اس کے لیے تو حج بہت درست ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو وہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیں کہ مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ کو میں عرض کروں کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، واش روم جو ہیں ان کا ریشو مکے اور مدینہ سے ہٹ کر اگر آپ وہ جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں میدان عرفات، مزدلفہ، منی میں، جو اصل حج ہوتا ہے 250-300 آدمی پہ ایک واش روم کا ریشو آ رہا ہوتا ہے، نارملی 4-5 آدمی کی لائنیں لگنا، کموڈ کی تعداد کم ہوتی ہے، WC زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھے کہ وہ اچھا ہم کہنے کو کہتے ہیں نا یہ ٹینٹ اے سی ہوں گے، ایک جملہ آتا ہے یہاں پر، تو ٹینٹ اے سی سے مراد کیا رہتے ہیں کہ کمرہ تھوڑی اے سی ہوتا ہے، کمرے میں ایک اے سی کا لگنا اور ایک ٹینٹ کے اندر اے سی کا لگنا، اوپر ٹمپریچر جو ہے وہ 48 ڈگری کا ہو، تو یاد رکھیے وہ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہر چیز فیل ہو جاتی ہے۔ ٹینٹ کے اندر ہے، ٹینٹ خود بھی گرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اے سی بس دل کو بہلانے کے لیے ہوتا ہے، ہاں جہاں ٹھنڈ ہو جائے، رات ہو جائے، پھر تو کچھ بہتر صورتحال پیدا کرتا ہے، لیکن جو 10-11 بجے کے بعد جو گرمی پڑتی ہے وہ آپ کتنی بھی اے سی لگا لیں اس کے اثر اتنا نہیں ہوتا۔ کوئی اس غلط فہمی، بس کہنے کو اے سی لگے ہوتے ہیں، ہاں بھی اے سی لگا ہوا ہے ہمارے اس میں،
تو لہٰذا ٹینٹ کے اندر اے سی کی پوزیشن، اور پھر ایک ایسا ٹینٹ ہو جس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھل رہا ہے پردہ، بند ہو رہا ہے، تو وہ سب چیزیں مد نظر رکھ کر تو لہٰذا حج کو ایک تو وہ شخص ادا کرے جس کی باڈی جو ہے نا اس کی صحت مند ہو. لوگ ہمارے یہاں غلط رسم ہے کہ جب سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو حج کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ وہاں جا کے پھر یہ جملہ ضرور کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ یار حج جوانی کا ہے، حج جوانی میں ہی ادا کر لینا چاہیے، بڑھاپے کا حج بہت مشکل ہوتا ہے. ایک اور جو لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں ان کو ایک کام اور کرنا چاہیے، وہ ہے کہ اپنی نماز، وضو اور اپنی عربک یہ صحیح کرا لیں، کیونکہ جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے، جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے، جس کا غسل صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے پیسے بھی لگائے 15-20 لاکھ روپے اور خدا نخواستہ کسی غلطی کی وجہ سے حج مکمل نہیں ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری بات، پہلے حج کو سمجھیے گا. حج اصل میں خانہ کعبہ میں ایک پارٹ ہے بہت چھوٹا، اصل میں حج ہوتا ہے 3 میدانوں کے اندر، اور یہ شروع ہے اس کو میں یہاں پر آواز نہیں ہے. جی، آ رہی ہے. اب میں یہاں پر آپ سے بتاتا ہوں کہ حج ہوتا ہے 3 میدانوں میں: میدان عرفات، میدان مزدلفہ سے لفظ ہے، اور میدان منا. اور یہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور ایک موقع پہ آگے 13 ذی الحجہ، یہ 6 دن کا حج ہے. یہ اصل چیز ہے. یہ جس کی سمجھ میں آ گیا وہ حج کے بارے میں معلومات بہت اچھی جمع کر لیتا ہے کہ حج جو ہوتا ہے ان 3 میدانوں میں ہوتا ہے. اور باقی تو آپ مکے میں رہتے ہیں، اپنے بلڈنگ میں رہیں یا ہوٹل میں رہیں یا وغیرہ جاتے ہیں، وہ اس کا کوئی حج سے اس طرح براہ راست تعلق نہیں ہے. اصل تعلق ہے ان 3 میں. مثلا جس کا میدان عرفات باطل ہو گیا اس کا حج باطل ہے. جس کا مشعر الحرام، جس کو مزدلفہ کہتے ہیں، یہ مکتب اور لیکن اب انہوں نے ایک سسٹم کو بدل دیا، اب کمپنیوں کو دے دیا ہے. بہرحال اس کو یہ اب ٹوریزم کے طور پہ لیتے ہیں، یہ اس کو حج کو اس طرح نہیں لیتے. اب انہوں نے وہ جملہ بھی ہٹا دیا ہے کہ خدمت حجاج شرف لنا، اب وہ کہتے ہیں جو ہے آپ پیسے دیتے ہیں آپ سروسز دیں گے ہم آپ کو. اب انہوں نے کیا کر دیا فیسلٹیز کے حوالے سے. یہ جو مکتب کی بات ہے نا اس کو سمجھیے گا، یہ مراد ہے اس منا مزدلفہ کے میدانوں میں دی جانے والی فیسلٹیز. ان خیموں میں، خیمے سب کے یکساں ہیں، جگہ میں کوئی کمی نہیں ہے، یا کوئی آپ کو بہت زیادہ نہیں دے. اس کو اگر گدے دے رہے تو آپ کو صوفہ کم بیڈ دے دیں گے. وہ اس کو اگر دے رہے ہیں ایک کھانا، ایک پڑ کے بڑا کھانا مل جائے، اس کے اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے اس کے 4 اے سی لگا دیں گے، ماحول کو اچھا کر دیں گے. ان فیسلٹیز کا نام ہے مکتب. لوگ بعض دفعہ جب مکتب کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مکتب ایک سے مراد شاید ہماری ہوٹل کی فیسلٹیز مراد ہے. نہیں، ہوٹل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ پیکج کی صورت میں آتا ہے. تو مکتب کو پہلے سمجھ لیں. لوگ فوراً چھوٹتے کہتے ہیں ہمیں مکتب اے جانا ہے، مکتب اے سے مراد فوراً مدینہ اور مکہ کی بلڈنگوں کی بات شروع کر دیتے ہیں. مدینہ مکہ کی بلڈنگوں میں حج نہیں ہوتا، حج میدان میں ہوگا. اور ہمیں صرف مکے کے اندر ایک ادا کرنا ہوتا ہے عمرہ تمتع، اور وہ تو طواف کرنا ہوتا ہے یا پھر بعد میں طواف وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اصل حج جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ان میدانوں میں ہو رہا ہے. اور ان میدانوں میں سعودی گورنمنٹ نے اس سال ایک نیا سسٹم متعارف کرایا ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا. اب اس نے اصل میں 3 دن بڑا قیام ہوتا ہے. اہل سنت برادران 8 کو بھی منا رکتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں عرفات کے بعد پھر منا آتے ہیں. تو اس اب وہ مکاتب سے بھی لے رہی ہے لیکن اس نے زون میں بانٹ دیا، زون 1، زون 2،
zone 3, zone 4, zone 5. अब उसने जमीन अब जिसको भी बेच दिया, उसमें नहीं जाना चाहते कि जमीन खरीदें। जैसे आप एक कॉलोनी बनाते हैं, पहले अपनी जमीन खरीदें, जमीन खरीदने के बाद आप अब कंपनी से मुआहदा करें जो आपको फैसिलिटेट करेगी। जमीन आपको पहले परचेज करनी है। ये एक उनका एक नया सिस्टम आ रहा है जो अभी इस साल वो एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं। पहले मकातिब में बांट रहे थे, अब जोन प्लस मकतब में बांटा है। अब वो बहुत सारे उज्जाज इस तरह गुफ्तगू करें कि जी वो जोन में देंगे, आप हमें मकतब में देंगे। वो आप सिर्फ इस हद तक बात पूछ सकते हैं कि हमारा मकतब कौन सा होगा, लेकिन आप इसको डीप जाना चाहें और उसकी जहन ये बनाना चाहें कि शायद कोई होटल इससे मुराद है, तो होटल एक बिल्कुल अलग इश्यू होता है। यहाँ पे हम अपनी बात यहाँ रोकते हैं। अब आ जाते हैं वापस हम जो गवर्नमेंट स्कीम की तरफ। ये आपको अब हम स्लाइड के ऊपर अब यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे, वो जरा देखिएगा आप। अच्छा, unmute हो गया, ठीक। देखिए ये एक आपके सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अभी इस वक्त गवर्नमेंट स्कीम को समझिएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट के बारे में हमें थोड़ा ही बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपनी एक स्कीम, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे पाक रुपीस के अंदर, ये उनके लिए रेगुलर कहलाएगी। स्पॉन्सर वो है जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। मेरे आवाज मेरी खराब हो गई है। मैं इसको अब क्या करूं? जी, ये जैसे बता रहा था कि दो स्कीमें हैं। एक नहीं, मेरे मेरे साथ आवाज नहीं जा रही। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा नेट प्रॉब्लम की वजह से शायद आवाज बीच में आ जा रही थी। मैं दोबारा वहीं से शुरू करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दो हज स्कीम्स का अनाउंस किया, एक रेगुलर और एक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत। स्पॉन्सरशिप क्या है और रेगुलर वो है जो पाकिस्तान में रहते हुए फर्द पाक रुपी करेगा। स्पॉन्सरशिप क्या है? वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो अपनी कॉज जो है वो डॉलर में पे करेंगे। डॉलर से क्या मुराद है? लोग समझते हैं शायद डॉलर अकाउंट में डालेंगे, पाकिस्तान वाले नहीं। वो अफराद जो पाकिस्तान से बाहर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हर बैंक ने अपना एक अकाउंट नंबर दे दिया है, उसके अंदर वहां से डॉलर में जो पैकेज सिलेक्ट करेंगे उसकी अमाउंट डालेंगे। मसलन 20 और 25 डेज वाला है, 4,015 डॉलर का, तो ये डॉलर वहां से ट्रांसफर करेंगे पाक यहाँ पर, क्योंकि वो ज़र मुबादला कहलाएगा। इनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25,000 का इनका कोटा मखसूस कर दिया है और इसमें कोई कुरानंदाजी नहीं होगी। और जैसे ही 25,000 मुकम्मल होंगे ये इसको क्लोज कर देंगे। ये स्पॉन्सरशिप। रेगुलर में क्या है कि आप पाक रुपीज में अदा करें, और वो पिछले साल कुरानंदाजी नहीं हुई थी क्योंकि लोग कम आए थे। इस साल, उससे पिछले साल मुसलसल कुरानंदाजी होती आ रही है। अगर रेगुलर स्कीम के अंदर लोग ज्यादा आएंगे उनकी तादाद से, क्योंकि 90,000 का कोटा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, 90,000 का प्राइवेट का है, तो जो ज्यादा आएंगे तो उसकी बुनियाद पे वो कुरानंदाजी करेंगे। और इससे पिछले साल जो था तकरीबन जो रेशो आया था
60% लोग ज्यादा आए थे, 40% को लेके गए थे कुरानंदाजी के जरिए। तो ये कुरानंदाजी का इसका एक सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, इन 2 स्कूलों में पहली दफा कुछ चीजें मुतारिफ कराई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या है, पहले हम यहाँ रुक जाते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि स्पॉन्सर का तो मैंने बता दिया है, और रेगुलर वालों का ये है कि वो किसी भी बैंक में जाकर उस बैंक के जो उसने टाइटल ऑफ अकाउंट में आगे आपको दूंगा, उस टाइटल के ऊपर अकाउंट पे आप पैसे लें और उसमें जमा करा दें, और वो इस तरह उसमें चला जाएगा। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप ऐसे जमा कराएंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अपनी मर्जी से जहाँ जी चाहे डाल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी शिया ग्रुप के जरिए, अब मसलन हम सीधी बात करें आपसे, इसमें शर्माने की बात तो है नहीं, अगर 1 लाख हाजी गवर्नमेंट का जा रहा है ना, तो बहुत मुश्किल से 3,000 सॉरी 1 लाख हाजी जा रहा है टोटल, तो बहुत मुश्किल से हम 3% होते होंगे या 4%, 3,000 3,500। अब पहले ये होता था कि वो इधर तितर बितर हो जाते थे। अब गवर्नमेंट ने एक कॉलम बना दी है शिया, तो वो अपनी मर्जी से शिया एक तरफ कर देती है। लेकिन अगर उसमें देखें हज, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हज बिल्डिंग में रहने का नाम नहीं है। लोग बिल्डिंग, खाना, इसको ज्यादा फोकस करते हैं। आप ये सारी चीजें अच्छी खा लें, ये तो आप इस 11, 12, 13 लाख में कहीं बहुत अच्छे होटलों में करके इतने दिन में गुजार के आ सकते हैं। हज असल में उसका शरई तौर पे दुरुस्त होना जरूरी है, और इसके लिए आपकी अपनी स्टडी और एक आलिम आप अंडर में होना चाहिए। आलिम भी तजर्बेकार, सिर्फ लफ्ज आलिम से काम नहीं चलेगा, देखें, और उसके साथ एक इंतहाई तजर्बेकार गाइड। लोग बस कहते आलिम कौन है, आलिम से ज्यादा अहम होता है गाइड। गाइड असल प्रैक्टिकली हज करा रहा होता है, उसको ये पता होता है कि मिना कहाँ है, अरफात कहाँ है, खेमे कैसे मिलेंगे, बस कब आएगी, बस कब बिठाना है, लेके कब जाना है, मदीना कब जाना है, उसको सब पता है। आलिम दीन सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात करता है, प्रैक्टिकल के बारे में जो है वो गाइड जानता है। अगर गाइड अच्छा ना हो तो चाहे वो कितना बड़ा आलिम आप ले जाए, वो दर बदर की ठोकरें खिला देगा, उसको ये पता ही नहीं है कि किस रास्ते से जाना है। वो तो हर चमकने वाली चीज को सोना समझेगा। मराजईन कहते हैं कि खवातीन के मसाइल, और खासकर कहते हैं हज के मसाइल सिर्फ प्रैक्टिकल से आते हैं, थ्योरी से नहीं आते। चाहे कितना पढ़ लें आप हज को, लेकिन हज अब आप जाएंगे ना तो खाने का आपको अजीब सा लगेगा। मैदानों में जाएंगे, आप हैरानों परेशान खड़े हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं हम तो मीना का मैदान देख कर आए, जब मीना का मैदान 9 को, सॉरी अरफात का मैदान हम देख कर आए, और अरफात का मैदान जो 9 तारीख को सजता है, आदमी को ये नहीं पता होता मैं खड़ा कहाँ पर हूँ। ये एक तजर्बेकार गाइड निकाल के लेके जाएगा आपको। तो लिहाजा एक तजर्बेकार गाइड का होना जरूरी है। लफ्ज सिर्फ लोग किसी एक मारूफ आलिम का नाम समझ लेते हैं, नहीं, हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं करते। बड़े बड़े उलमा खामोशी से हमसे पूछ रहे होते हैं अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें कैसे जाना है, कहाँ से गुजरना है, क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिकली क्या है। उन्हें पता ही नहीं मैदान कहाँ से शुरू होना है। थ्योरी पता है उन्हें, थ्योरी के माहिर होंगे, शरई मसाइल के अंदर वो बिल्कुल आपको परफेक्ट बता, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर जाहिर है उनका तजर्बा नहीं होता है। तो लिहाजा हमेशा जब भी किसी ग्रुप का इंतखाब करें, उसका तजर्बा जरूर देख लें, कितने साल से हज पे जा रहे हैं, उलमा कितने से जा रहे हैं, इनके साथ जो गाइड हैं उनका अपना जाती तजर्बा कितना है। ये एक बहुत कंपलसरी सी बात है। अमूमन एक बात यहाँ पे जिम्नम आती है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हज बदल भी कभी किसी का कराते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि ये जो बंदे खुदा है जिसको हम हज पे भेज रहे हैं, ये हज के मसाइल से कितना आगा है। बस वो कहते हैं जी एक बुजुर्ग को हज भी करा देंगे, हमें सवाब भी मिल जाएगा और हमारे बुजुर्ग का हज भी हो जाएगा। नहीं होता हज। ये कभी और बायस में कभी आया तो इस पे बात करवाएंगे कि वो लोगों के, हमने देखा है कि लोग हज बदल पे ऐसे लोगों को भेज देते हैं जब खुद उनका ही अपना हज सही नहीं होता, जिंदगी में उन्होंने हज किया हुआ भी नहीं होता, और अरबी फलाना बहुत सारी चीजों में, हत्ता के नायब जो है ना वो और नयाबतें दे रहा होता है, उससे चला जा रहा होता है ना, कुछ हो रहा होता है, बस उसको भेज दिया होता है। असल बात वही है। फिर मैं उस तरफ आता हूँ, ये जिम्नम आ गई एक बात कि हज को प्रैक्टिकली दुरुस्त होने के लिए एक तजर्बेकार गाइड और एक तजर्बेकार आलिम की जरूरत है। उसका तजर्बा होना चाहिए। बाज दफा हो सकता है कि आलिम बहुत सारी बातों को रवानी से ना बोले, लेकिन हज को वो रवानी से जानता होगा। तो अब हम करते क्या है कि सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करते कितने का हज आ गया। एक आलिम
اور ایک یا دو تین گائیڈ، جس طرح 45 کی بسیں بنتی چلی جاتی ہیں، گائیڈ بڑھاتے چلے جاتے ہیں ہم. اگر آلموسٹ اور زیادہ ہو جائے تو ایک کی جگہ دو عالم کر دیتے ہیں. ان کو ان کی سربراہی میں گروپ بنا دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے اس کا؟ گورنمنٹ آف پاکستان کاروان کوئی چیز نہیں ہوتی گورنمنٹ کے پاس، وہ اصل میں حاجی گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اس کا کاروان اس کی فلائٹ ہوتی ہے، اس کا کاروان اس کی فلائٹ ہوتی ہے. ایک فلائٹ، مثلا میں نے ایک فلائٹ لی PK321 سے جا رہا ہوں میں، تو PK321 میرا کاروان ہے. وہ PK321 ایک بلڈنگ میں جا کے رکے گی، وہی مدینے سے شفٹ ہو کے مکے کی ایک بلڈنگ میں رکے گی، اور جب واپس آئے گی تو پوری بلڈنگ ایک ساتھ خالی ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مختلف دنوں میں لوگ آئیں گے تو ایک ہی بلڈنگ میں جائیں گے، نہیں، ان کو ایک ساتھ ایک فلائٹ میں موو کرنا ہوگا. اس کی بنیاد پہ انہیں ایک بلڈنگ ملے گی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کی فلائٹ ہو 4 تاریخ کی اور ایک کی ہو 10 تاریخ کی، اور 5 آدمی اس میں بلڈنگ کے اندر 10 تاریخ تک باقی رہے. نہیں، گورنمنٹ ایک ساتھ بلڈنگ بھرتی ہے اور پوری فلائٹ کے ساتھ ایک دم اپنی بلڈنگ خالی کر دیتی ہے. تو لہذا اس ایک فلائٹ، ایک بلڈنگ، ایک پارٹی نمبر کہلاتا ہے وہ حاصل کرنے کا اصل ٹیکنیکل مسئلہ ہے. وہ شیعہ گروپس یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک فلائٹ، ایک بلڈنگ اور ایک پارٹی نمبر گورنمنٹ سے حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر میرے پاس سرکاری اسکیم میں شیعہ میں 200 آ جائیں یا 300 حاجی بھی آ جائیں، تو وہ 300 حاجی جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ایک ہی فلائٹ میں لے جائے گی. وہ لے جائے گی مثلا اگر 300 کی فلائٹ ہے، اگر فلائٹ چھوٹی ہے تو ظاہر ہے 2 حصوں میں تقسیم کرے گی. نارملی بڑا بھی کر لیتی ہے جہاز کہ بھائی ان کو ایک ساتھ لے جاؤ، ایک ساتھ لے کر آؤ، پھر ان کو ایک ہی مکتب ملے گا. اور وہ سارا ٹیکنیکل گیم ہے کہ ایک مکتب ملے، ورنہ اہل سنت برادران کی گورنمنٹ جس کو چاہے جہاں جی چاہے ڈال دیتی ہے. یا اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے خود اپنی مرضی سے سرکاری اسکیم میں ڈال دیا، میں نے تو اپنا بینک میں ڈال دیا تھا، مجھے کسی میں بھی ڈال دے گی، تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی بڑے گروپ کے ساتھ جوائن کرے. وہ آپ کو شیعوں کے ساتھ بھیجے گی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو 10 دن بعد بھیجے، 20 دن بعد بھیجے، آپ کا اور اس کا مکتب الگ کر دے. اس کی یہ کوئی شرط نہیں ہے، وہ تو اپنے حساب سے، اپنی فیسلٹیز کے حساب سے، آپ جس علاقے کے ہیں، آپ نے جب بھرا تھا وہ اس طرح آپ کو وہ بینک کے حساب سے سیٹ کرے گی. آپ کس بینک کے ہیں، وہ حبیب بینک کے ہیں تو حبیب بینک والوں کے ساتھ سیٹ کر دے گی. آپ بینک الحبیب کے ہیں تو بینک الحبیب والوں کے ساتھ، MCB کے ہیں تو MCB کے. تو گورنمنٹ اپنے حساب سے سیٹ کرے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ حج کریں ایز اے گورنمنٹ، چاہے وہ اسپانسرشپ والے ہوں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے بھر دیا ہے وہاں سے، وہ اپنے پاس لغت میں لکھ لیں کہ جب چاہے گی گورنمنٹ کہیں بھی ڈالے گی اس کو، وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ جی مجھے مل ہی جائے گا، کوئی گروپ ملے گا. شیعہ ہوں گے 100 50 10 15، لیکن آپ اپنا حج پرفیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی عالم نہیں ہوگا، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونا ہے، نہ کوئی گائیڈ ہوگا. لہٰذا جو گورنمنٹ میں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے تجربے کار گروپ جوائن کریں. جو نہ تجربے کار گروپ ہیں وہ بھی آپ کے حج کو خراب کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، پوچھیں ضرور آپ نے کتنے حج کیے ہیں. خود آپ کو بھی معلومات ہونی چاہیے کہ حج ہوتا کیا ہے. 2 4 سوال کر لیں اس کے حج کے بارے میں، اور جب دیکھیں وہ حج کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر اپنے آپ کو بچائیں. وہ خود تو اپنا حج خراب کرے گا ہی کرے گا، آپ کا بھی کرے گا، کیونکہ کچھ لوگ بالکل نئے نئے وارد ہوتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں حج نہیں کیا ہوگا، وہ حج گروپ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ خطرناک ہے. وہ ان کے ساتھ ہمیشہ آپ اپنے بچے کو یا خود کسی ادارے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کی ورتھ دیکھتے ہیں کتنی ہے، اس کے استادوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پڑھنے پڑھائی کے سسٹم کو دیکھتے ہیں. وہ کیسے چیک کرتے ہیں؟ جیسے خود اگر آپ کی نالج ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں جانا اچھا ہے یا میرے بچے کو داخل کرانا درست ہے یا نہیں. حج کو بھی اتنا ہی حساس لیں، باقاعدہ پوچھیں. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، پوچھیں کتنے حج کیے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے. خود پہلے آپ کے پاس معلومات ہے اگر آپ نے اپنا پرفیکٹ حج کرنا ہے. ایک اس کی زیر نگرانی عالم کے بنا دیتے ہیں، اس طرح آپ اس ایک گروپ میں آ جاتے ہیں. اور اس طرح اگر قرآن اندازی بھی ہوگی یا قرآن اندازی نہ ہو، اسپانسر والے بھی اور یہ بھی اگر وہ ایک گروپ کو رجوع کر لیتے ہیں تو وہ ایک عالم 2 3 گائیڈ مل کر ایک گروپ چلا
جی، یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے ایک شارٹ گروپ ہے، ایک لانگ گروپ ہے۔ شارٹ گروپ اس نے اپنا کہا ہے کہ جو لوگ 20 سے 22 25 دن کے لیے جائیں گے ریگولر میں، ان سے لے رہے ہیں 1,40,000، اور جو لانگ میں جائیں گے ان سے لے رہے ہیں 10,65,000۔ اسی طرح اسپانسرشپ پہ جو جانا چاہتے ہیں شارٹ میں، ان سے لے رہے ہیں $15، اور جو لانگ پہ جانا چاہیں گے ان سے $3,765۔ اب یہاں پر لوگ ایک سوال کر لیتے ہیں کہ یار لانگ کے پیسے زیادہ ہونے چاہیے، شارٹ کے کم نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جتنا گروپ، یہ صرف، یہ جو صرف ہے، یہ اونلی فار، ایک جو چیز انہوں نے فیسلٹی دی ہے، حجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے، تو اب اس کو مینا میں کہاں سے لائیں؟ مینا میں جگہ کم ہے، تو انہوں نے خیمے مزدلفہ میں بنا دی ہے، اس کا نام رکھ دیا ہے نیو مینا۔ اور یہ جو 10، 11، 12 اور 13 کا قیام مینا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ مینا میں اگر آپ نہیں ہیں، آپ کا قیام مینا میں نہیں ہو رہا، تو حج کا وہ رکن مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس کو لاکھ آپ نیو مینا کہیں، وہ مزدلفہ ہے، تو اس کو سستا بھی ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے جو ابھی زون بنایا ہے، وہ زون اگر 4 میں جاتا ہے تو توقع یہ ہے کہ 4، 5 والا زون جو ہے آ، وہ چلا جائے گا مزدلفہ کے اندر۔ اور شیعہ مکتب کے لحاظ سے یہ حج ہونا، اس میں اشکال بہت ہیں، یہ علماء کرام کہتے ہیں ان کو ہر حالت میں مینا میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ان کو ایک فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں وہ کہ جی مکتب سی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، کون؟ اسپانسر والے، تو وہ $270 اور اضافی دیں، لیکن ریگولر کو یہ آفر نہیں کی ہے۔ ریگولر کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈی مکتب میں ہی جائیں گے، اور ڈی مکتب نارملی مینا کے باہر ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ جو اناؤنسمنٹ ہے پیسوں کی، اس میں انہوں نے ڈی کا، اس میں سی کی کوئی آفر نہیں کی ہے، جبکہ ریگولر والوں کو، اسپانسر والوں کو انہوں نے آفر کی ہے کہ اگر آپ $270 دے دیں گے، اس جو شارٹ ہے 4,015، اس کے اندر $270 اور ملائیں گے، تو آپ کو مکتب وہاں پر مینا کے اندر سی کیٹیگری کے اندر آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ دونوں اسکیموں میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ قربانی کے پیسے آپ کو 215 شاید ڈالر کے ہیں، $60,000، 800 ریال سعودی، یہ الگ سے اپنے پاس رکھیں گے۔ اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ان کو ڈائریکٹ ہی دے دیں گورنمنٹ کو، تو یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ ہمارے یہاں کیا، سب کے یہاں، ان کے بہت سارے مکاتب میں، کہ آپ کو قربانی، آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے شرعی حساب سے درست ہونا چاہیے، کسی کے کہنے پہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو۔ تو لہٰذا وہ جو قربانی گورنمنٹ کہتی ہے، وہ پھر محلے اس کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے، اگر آپ نے پیسے گورنمنٹ کو دے دیے ہیں تو وہ واپس نہیں کرے گی، اور آپ کو اپنی قربانی ایک اور الگ کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا گورنمنٹ نے آپشن دیا ہوا ہے، اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں ہمیں دے دیں، ہم آپ کی طرف سے جو گورنمنٹ آف سعودیہ قربانی کرتی ہے وہاں کرا دیں، اور نہیں تو پھر آپ اپنے پیسے لے لیں، اپنی قربانی خود کریں، اس کے لیے اپنے ساتھ $200 یا $215 لازمی رکھیے گا۔ نیکسٹ سلائڈ چلا۔ ایک اور گورنمنٹ نے اچھا، اس کے اندر ڈاکومنٹیشن پہ آ جائیں، ابھی ایک اور چیز بھی گورنمنٹ نے کی ہے، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا، کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر مکے کے اندر، اونلی فار مکہ، اس کے اندر اگر آپ بیڈ سسٹم چاہتے ہیں، ڈبل بیڈ، ٹرپل بیڈ، تو اس کی بھی انہوں نے کچھ پیسوں کی آفر کی، وہ آگے والی سلائڈ میں کیا آ جائے گی۔ یہاں پر یہ کہ یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اس ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں 2 کاپیز آپ کے پاسپورٹ کی ہوں۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، آپ کی 16 دسمبر تک، پاسپورٹ 16 دسمبر 2024، 16 دسمبر 2024، اس کی ویلیڈیٹی ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ جن کا نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ پاسپورٹ اپلائی کر دیں، اور جو آپ ڈپازٹ، وہ جو سلپ آپ کو ملے گی، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اچھا، NIC کی 2 کاپیز ہونی چاہیے آپ کے پاس، 6 بلو بیک گراؤنڈ، لائٹ بلو بیک گراؤنڈ کی تصاویر ہونی چاہیے،
آپ کو اپنا بلڈ گروپ پتہ ہونا چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے، اس کے بغیر ان کا سسٹم آگے چلتا نہیں ہے جب تک آپ بلڈ گروپ نہ لکھیں۔ اچھا اچھا، نیکسٹ آف کن جس کو بنائیں گے آپ، جس کو اپنا وارث بنائیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ کس سے رابطہ کرے، اس کا آپ کو فون نمبر چاہیے، اس کا NIC چاہیے، وہ بھی کمپلسری ہے، اور کوشش کریں اپنے بلڈ ریلیشن کا دیں، کیونکہ جو بعد میں کچھ چیز ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ اس کو چیزیں جلدی پرووائڈ کر دیتی ہے جو بلڈ ریلیشن ہو۔ اسی طرح آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر وتھ IBN نمبر پاکستان کے اندر وہ دینا ہوگا، اگر آپ کا نام قرآن اندازی پہ نہیں آیا۔ دیکھیں، جو لوگ اسپانسرشپ والے ہیں ان کو تو انہوں نے کہا 100% جائیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں ان کی کہ پچھلے سال گورنمنٹ نے 1-1 لاکھ روپے واپس کیے تھے، تو وہ اکاؤنٹ میں واپس کرے گی، وہ آپ کو کیش نہیں دے گی۔ اسی طرح ریگولر والوں نے جنہوں نے اپلائی کیا اور ان کا نام نہیں آیا تو ان کے پیسے جس کا نام نہیں ہے اسی کے اکاؤنٹ میں واپس کرے گی، تو لہٰذا ان کا اکاؤنٹ نمبر وتھ IBN نمبر کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ لازمی ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ بعد میں بہت مشکلات ہوتی ہیں پیسے ملنے میں۔ اچھا، نادرا کووڈ سرٹیفکیٹ، بھارت دنیا میں اب کووڈ کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، یہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ جب فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن اس میں یہ مانگتا ہے آپ کے پہلی ڈوز، دوسری ڈوز، تیسری ڈوز۔ تو جن لوگوں نے یورپ سے اپنی کرائی ہوئی ہیں، وہ ایک نادرا کی سائٹ ہے NIP کر کے، اس کے اندر جائیں، وہاں پہ رجسٹریشن کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کووڈ رجسٹریشن کرانی ہے تو آپ کے جو آپ نے جو آپ نے جس نے امریکہ میں کرائی، جس نے کینیڈا میں کرائی، تو اس کے وہ سرٹیفکیٹ اسکین کر کے لگا دیتا ہے، تو 3-4 دن میں پھر آپ کو نادرا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے۔ یہ ڈاکومنٹس ہو گئے۔ نیکسٹ۔ اچھا، اس کے اندر اب یہ تو میری گورنمنٹ کا سلسلہ ہو گیا کہ اب اگر جن کی سمجھ میں گورنمنٹ آ گئی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے صرف گورنمنٹ کی حد تک ہی سوال کیجیے گا، پرائیویٹ پہ نہ کیجیے گا برائے مہربانی، تاکہ جو لوگ گورنمنٹ والے ہیں وہ اس کو سوال کر لیں، اور پھر گورنمنٹ والے اگر رہنا چاہیں اس میٹنگ میں رہیں یا پھر خاموشی سے دیکھتے رہیں، پھر میں پرائیویٹ والوں سے گفتگو کروں گا۔ تو اگر کوئی سوال ہے تو اس وقت ہم اوپن کر رہے ہیں اپنا ہاتھ، اس کے اندر جو سمبولک آئے گا اس کو نشان کو آپ دبا دیجیے گا تو آپ کو اجازت دے دیں گے، آپ ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ جی جی، ایک سوال آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرض یہ ہے، جو اسپانسرشپ اسکیم میں جا رہے ہیں گورنمنٹ حج پہ، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے اگر وہ مکتب چوز نہیں کرتے مینا کا تو وہ پاسبلی ڈی میں جائیں گے، اور ڈی جو ہے وہ مینا سے باہر ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو سب سے کہہ رہے ہیں کہ جو کریں وہ اپنا سی کی بھی پیمنٹ کریں، جو لوگ اسپانسرشپ والے ہیں وہ $270 ضرور اس میں ڈالیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، لوگ جو اس وقت ایک پرانی غلط فہمی کا شکار ہیں، اب مجھے نہیں پتا یہ عمل ہوگا نہیں ہوگا، ایک آف دی ریکارڈ ایک بات طے ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کہ شیعوں کو، یہ سعودیوں کو بھی پتا ہے یہ بات کہ شیعہ مینا کے علاوہ ان کا حج نہیں ہوتا، لہذا وہ ان کو مینا میں جگہ دیتی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے ان کو اٹھا کے ڈی میں پھینک دیا تھا پیچھے مینا سے باہر، جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے ملک اظہار صاحب کو جب پتا چلا تو بہت بھاگ دوڑ کر کے سعودی گورنمنٹ سے بھی کہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، سارے شیعہ اگر اس سے باہر گئے تو یہ مشکل ہوگی، تو وہ سی میں واپس انہوں نے ان کو مینا کے اندر لے آئے تھے۔ اب یہاں صرف ایک مسئلہ ہے جس کو میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ ایک بات کرے گی آپ سے، وہ یہ کرے گی کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے آنا ہے مینا کے اندر سی میں تو آپ $270 دے دیں، یعنی ہم نے آپشن رکھا ہوا ہے۔ اب شاید وہ والا بلیک میلنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنے شیعہ کارڈ استعمال کرتے تھے شور شرابہ کر کے، وہ شاید میرا ذاتی تجربہ کہتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ اگر دے گی تو وہ آپ سے ایکسٹرا پیمنٹ مانگے گی کہ بھئی اگلا جو اہل سنت ہے اس نے بھی وہ اتنے ہی پیسے دیے، آپ نے بھی دیے، وہ جا رہا ہے پیچھے، میں آپ کو کیوں آگے ڈالیں، ہم آپ کو اگر آپ کو لینا ہے تو شاید وہ گورنمنٹ کہے گی ہمیں آپ ایکسٹرا پیمنٹ کریں۔ اور
جبکہ اسپانسرشپ کو اس نے آفر کی ہوئی ہے. اب اسپانسرشپ والا سی بھرے ہی نہیں اور یہ توقع کرے کہ اس کو سی مل جائے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. گورنمنٹ بہت واضح لکھ چکی ہے اگر آپ کو ایکسٹرا چاہیے تو آپ کو $270 پہلے ہی جب آپ ڈرافٹ بنا رہے ہیں ایک ساتھ ہی جمع کرانے ہوں گے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میرا کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جو گورنمنٹ اسکیم ہے اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ریگولر اور اسپانسرشپ. تو چونکہ اسپانسرشپ صرف ہمیں یہ آپشن آفر کری ہے جو کہ سی مکتب کی اپ گریڈیشن ہے، لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ریگولر کے تحت اپلائی ہی نہ کریں ان آرڈر ٹو میک آور حج سیف شرعی انداز میں. نہیں، ریگولر میں تو یہ آفر آپ کو مل ہی نہیں رہی، لیکن یہ جی ہے کہ شیعہ میں اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کہیں گے جب کہیں گے ہو سکتا ہے وہ ایسے بھی دے دے، لیکن وہ آپ سے کہے گی ضرور گورنمنٹ کہ ٹھیک ہے آپ کیونکہ اگر ابھی وہ سب کو آفر کر دیں اور معلوم چلا پوری قوم کہے گی ہمیں سی میں ڈالو تو سی میں تو نہیں لے جا سکتے وہ سب کو، اور حج پھر ان کا مہنگا ہو جائے گا. حج کو جو سستا کا ڈھول پیٹ رہے ہیں وہ ذرا نیچے آ جائے گا. تو وہ سستا ہو رہا ہے ڈی مکتب کی وجہ سے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ. تو وہ ڈی بہت دور بھی ہے، جو گئے حج پہ انہیں پتا ہے کیا مشکل مرحلہ ہے ڈی کا. تو وہ شیعہ میں نے کہا ہیں ہی کتنے، 3,000 1 لاکھ میں. وہ ان سے شاید انفرادی طور پہ پھر بات کرے گی جب ہم ان کو کہیں گے کہ ہمیں مینا میں ڈالو تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ ایکسٹرا $270 دے دیں. تو لہٰذا جو لوگ ریگولر میں بھی اپلائی کر رہے ہیں اور نارمل بھی اپلائی کر رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ $270 ان کو مکتب سی میں یعنی مینا کے اندر آنے کے ادا کرنے پڑ جائیں گے. جی السلام علیکم نواز بھائی. جی وعلیکم السلام. جی ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاسٹ ڈیٹ آپ بتا رہے ہیں کہ فارم جمع کر کس تاریخ سے پہلے آپ کو بھیج دیں، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ابھی یہ بتا رہے ہیں نا وہ پرابلم آئیں گی کوشچن وغیرہ جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ سب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو سالو کرتے رہیں گے نا آپ؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک تو لاسٹ ڈیٹ اس کی ہے 12 دسمبر. 12 دسمبر ٹھیک. 12 دسمبر تک آپ نے اس کو جمع کرانا. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ جو وہ بتا دیا ہے وہ اگر آپ چاہیں گے پرسنل پہ لے لیے گا، ایک پے آرڈر بنائے اور جو جی گورنمنٹ نے اکاؤنٹ دیا اس میں جمع کرا دیں. اچھا دیکھیں ہمارے جو ایز اے اگر آپ الحرمین لیں تو الحرمین اس کا اپنا پرائیویٹ گروپ الگ ہے اور اس کا گورنمنٹ کی ٹیم بالکل الگ ہے. یہ دونوں الگ مشرق اور مغرب کے سرے ہیں. پرائیویٹ کا بالکل سیٹ اپ الگ ہوتا ہے، اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہوتا سرکار کے ساتھ. اور جو سرکاری جو جا رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بنیادی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کے حاجی ہیں. ان کی فلائٹ، ان کی بلڈنگ، ان کی ڈیٹ، آنا جانا سب کی ڈیسائیڈ، کھانا پینا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی، ان کا مکتب. تو لہٰذا بنیادی طور پر وہ ہیں حاجی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے. اور لیکن کیونکہ ہمارا شیعہ مسلک کا مسئلہ ہے تو اس طرح شیعہ ایک منظم گروپ بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ اہل سنت کو یہ گروپ نہیں بنانے دیتی، وہ اس کو ڈسکریج کرتی ہے. وہ اس پہ اگر کوئی کرے تو اس کو قانونی طور پہ اس کو منع کرتی ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے، آپ ہمارے حاجی. لیکن ان کو پتہ ہے شیعہ اگر مثلا مکس ہو گئے، ویسے ہی ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، شیعہ سنیوں کے ساتھ رہیں گے تو پرابلم ہوگی. تو ان کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے. دوسرا شیعہ گروپوں میں کوالٹی یہ ہوتی ہے چاہے وہ انٹرنل ان کے کوئی بھی مسائل ہوں، لیکن گورنمنٹ کے لیے وہ مسائل پیدا نہیں کرتے. وہ اپنے گروپ کو خود منظم کرتے ہیں، ان کا ایک مولوی آ جاتا ہے، گائیڈ بن جاتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان فارغ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے یہ خود ہی نمٹ لیتے ہیں اپنے کام، اور ان کا اپنا ہمیں ان کو الگ سے ان کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس طرح اس سے بے فکر ہے. اسی طرح ہماری ایک ٹیم ہے پوری جو گزشتہ سمجھ لیں 18-20 سال سے جا رہی ہے، اور وہ مولانا بھی ہیں ہمارے، اور ہماری ٹیم ہے جو سرکار کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کے سسٹم کو فالو اپ کر رہی ہے، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن ایک بات یہ ذہن میں بار بار کہتا ہوں، دیکھ حج آپ نے ادا کرنا ہے. لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا اب دیکھ دریا میں آپ نے تیرنا ہے کیونکہ ایک سمندر ہے، اس نے بھی آرام کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بھی 35 لاکھ حاجیوں میں ہوتا ہے، وہ بھی رات بھر کا جاگا ہوا ہوتا ہے. گائیڈ بھرپور کرے گا، لیکن کرنا آپ نے، نکلنا آپ نے، تیرنا آپ نے اس پورے سمندر کے اندر. وہ ہم آپ کو غلط راستے پہ نہیں ڈالیں گے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، میں طول نہیں دینا چاہتا، جلدی سے ایک مثال دے رہا ہوں. پچھلے سال ایسے ہوا کہ گورنمنٹ اگر کسی نے اگر کوئی پچھلے سال والا موجود ہو کہ ہماری اچھا گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے، وہ ایسے ہی فرق ہے جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور ایک سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہے. اور اس نے اٹھایا، اس نے کہا جی بس دے رہا ہوں میں ایک، اب اس میں جو بھی بھرنا ہے بھر لیں آپ. پرائیویٹ میں ایسا نہیں ہوتا، پرائیویٹ کی اپنی بس ہوتی ہے، اس میں اپنے ہی لوگ بھی جائے گا.
آپ کو ہم وہ کہتا ہے سارے جعفری ایک ہیں. اب ایک بھیڑ چال چل رہی ہوتی, عورت بھرو مرد بھرو لے جاؤ. خیر اس نے کھچا کھچ 100 آدمی بھرے, دنا دن بھیج دی بس. اب جو بس والا ہوتا ہے, دنیا کا ہر ڈرائیور ایک ہی مزاج کا ہوتا ہے, بس ہمارے تو یہ دیکھا ہے. وہ ان کو کہیں بہت دور اتار دیا. اتفاق سے جو ہمارا بھی ایک گروپ لیڈر اس کے اندر موجود تھا, اس سے میرا رابطہ ہوا. میں نے اس سے اس کی لائیو لوکیشن لی. میں نے کہا بہت غلط جگہ اتار گیا ہے آپ کو, لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے ذرا پرائیویٹ گروپ کو ایک جگہ پہ بٹھا دوں. مزدلفہ کی بات کر رہا ہوں میں, یہ سوری, میں کیونکہ میرے ذہن میں جب ہم چلتے ہیں نا عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا, وہ بڑا خطرناک. اصل حج یہ ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے بسیں بھر کے چلتے ہیں, تو اس نے بسیں بھری اور بھیج دی, اور اسے مزدلفہ میں پتہ نہیں کہاں اتار دیا. خیر تو میں اس تک پھر بڑی مشکلوں سے پہنچ گیا, اس گروپ تک, اور وہ گروپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا ہے. وہ الٹا جا رہا تھا مکے کی طرف پیدل. تو اب لوگ تھک گئے تھے بری طرح, عورتیں, بڈھے, بزرگ حضرات. اب وہ کوئی سی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایک حج جو صبر سکھاتا ہے, وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو عرفات سے روایت ہے نا, کہ آدمی یہ سوچ کے نکلے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ اے اللہ میں بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا, اس سے وہ گناہ گار کوئی نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر میں جو پہلے طے کر کے آ رہا تھا, میں غصہ نہیں کروں گا, میں صبر کروں گا, جو مشکل آئے گی. لیکن جیسے ہی عرفات سے نکلا اور وہ مشکل آئی, اس کو وہ 3-4 گھنٹے تک گھماتا رہا بس والا. یہ باتیں کبھی بعد میں کریں گی, یہ ساری مشکلات آئیں گی. بس کھولتا نہیں ہے, واش روم نہیں جانے دیتا, اور جا بھی نہیں سکتے اتنے سارے مجمع میں. اور ایک جگہ جب لوگوں نے شور مچایا تو وہاں چھوڑ کے بھاگ گیا بس والا. اس نے کہا میں ادھر نکل رہا ہوں, تم جاؤ ادھر. اب وہ اس کو جب میں گیا تو دیکھا بڑی غلط سمت میں جا رہا تھا. ان کو بڑی مشکلوں سے پیار محبت سے سمجھایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو صحیح ٹریک پہ ڈال دوں گا. ابھی اب ہم سے چلا نہیں جا رہا, اب ہم گر جائیں گے, چیخنا چلانا. لیکن ہمارا خود میرا اپنا ذاتی تجربہ اتنا ہے, 98 سے مسلسل حج پہ چپے چپے سے واقف ہوں. میں نے کہا ابھی ان کی سن لو جتنی بھی سننی ہے, اور ان کو پٹا پٹا کے پیار محبت سے, اور ان کو میں اس ٹریک پہ لے آیا. جب تک وہ کہتے رہے ہمیں کہاں مرواؤ گے, کتنا چلاؤ گے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے نکلنے کا. اور آخر کار جب وہ اس ٹریک پہ آ گئے تو گروپ لیڈر سے میں نے کہا اب تم صحیح ٹریک پہ آ گئے, ابھی تم سے لڑیں جھگڑیں, اب تم سیدھے سیدھے چلو اپنے خیموں تک پہنچ جاؤ گے. یہ ایک گروپ نہیں مانا, اور وہ چلا گیا پتہ نہیں کہاں. واللہ عالم اس کے ساتھ کیا بیتی. وہ دوسرا کاروان تھا, وہاں سے کال بھی آئی اس کے لیڈر کی, نواز بھائی ہیلپ کریں, وہاں تک جائیں. میں نے کہا میری نہ تو میری باڈی ساتھ دے رہی ہے, اور اتنا مشکل ہو چکا ہے, وہ اتنا میلوں دور جا چکا ہے کہ اب میں اس کو نہیں لا سکوں گا. اس کو کہاں ڈھونڈوں گا, وہ تو صبح ہو جائے گی. تو یہ بعض دفعہ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ تجربہ نکالتا ہے ساری چیزوں کو, اور ان کو ایک ٹریک پہ ڈالا اور وہاں تک لے کر آ گئے. تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حج ایک گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے, اس کے اندر کامیاب ترین گروپ لیڈر ہی آپ کو, خواہ وہ آپ کو کتنا چلا دے, لیکن وہ آپ کا حج صحیح کرا دے گا, وہ آپ کو پرفیکٹ راستے پہ ڈال دے گا. اور ایک نا تجربے کار آدمی بس کے چکر میں سورج نکلوا دے گا, اور معلوم چلا صرف فیسلٹیز کے چکر میں آپ کو بس میں بٹھا کر, بس میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے اب, اور وہ حج کو کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرا دے گا. جی السلام علیکم نوازش جی صاحب, میرا نام محمود حیدر ہے. جی اور شکریہ آپ کا, بہت اچھا آپ نے تفصیل کے ساتھ سارا بیان دیا, اور سلائیڈ پریزنٹیشنز آپ کی کافی اچھی تھیں, کچھ میں نے سیو بھی کرنی ہے اسکرین شاٹ لے کے. تو میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے گورنمنٹ کے بارے میں بتایا ہے, گورنمنٹ کی اسکیم جو ہے اس میں دونوں طریقے سے, اس میں انڈیویجولس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ کو اچھا مل جائے گا, اور نہیں تو نہیں, اور اس میں آپ کی کوئی چوائسیز نہیں ہے. تو یہ تو میری سمجھ آئی ہے, خلاصہ میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں, اور آپ پھر ہمیں وہ تمام عوامل سے اور تمام مرحلوں سے گزاریں جو کہ حج کے حصے ہیں. تو یہ چیز میں ذرا سا اس کو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر ہم کراچی میں نہیں ہوتے ہیں, پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں, اور باہر سے ہم آ رہے ہیں, تو ہمیں کتنے عرصہ پہلے پہنچنا پڑے گا کراچی آپ کے ساتھ کاروان میں شامل ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ اسکیم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بلڈنگ کیسی ہوگی, ہوٹل کیسا ہوگا. ان کی بات بالکل درست ہے, چاہے وہ گروپ کی صورت میں چاہے یا انڈیویجول کی صورت. گورنمنٹ حج لاٹری ہے, کسی کو بہت اچھی بلڈنگ مل جاتی ہے اور کوئی روتا ہوا آتا ہے, کسی کو بہت اچھی مرات مل جاتی ہیں, کوئی پریشان آتا ہے. یہ لاٹری والا گیم ہے.
گورنمنٹ اپنے تک بہت کوشش کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، پورا حج مشن بھیجتی ہے، میڈیکل فیسلٹیز دیتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بہت بڑا مشن چلاتی ہے، لیکن حج بہت سی چیزوں میں کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا. میں نے خود یہ جو اس زمانے میں وزیرت مملکت ہے اس کا وہ مذہبی امور کا اعجاز الحق، خود ان کو روڈ پہ پھنسے ہوئے دیکھا جب ہم جا رہے تھے پیدل. تو اس نے پوچھا بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں پہچان گیا، میں نے کہا ایسے جا رہے ہیں. ان کے وہ جو رفقا تھے کہتے ہیں ہم وزیر صاحب بس سے ہی چلیں گے. میں نے کہا بس تو آپ کی خراب ہو گئی آگے، ہم تو پیدل جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ چھوڑو، یہ جوان زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، ہمیں بس کا چکر نہیں چلانا چاہیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمیں راستے پتہ ہے تو ہمیں اس کا فالو اپ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال وزراء کی گرد ایک چمچوں کی جماعت ہوتی ہے، وہ کہہ رہے نہیں سر اب دیکھ لیں گے، کچھ کروں گا، میں فون بلاتا ہوں. تو اس نے کہا کوئی فون نہیں ہوگا، اتنے مجمع میں کون ہمیں لینے آئے گا. اور میں نے ان سے کہا اپنے لوگوں سے یہ پھنس گئے ہیں بری طرح، یہ مان نہیں رہا، اگر ابھی چلیں تو ابھی 4-5 کلومیٹر کے بعد یہ صحیح راستے پہ آ جائیں گے. تو یہ تو بات طے ہے کہ یہ سب لک کا کام ہے، اور بہت سی چیزیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ وفاقی وزیر ہو کر بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ بات تو بالکل میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں. اور ہمیشہ حج جو بھی کرنے جا رہا ہے وہ حج کو فیسلٹیز پہ نہ دیکھے، وہ دیکھے گا وہ اپنا حج بھی خراب کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، اور وہ کہے گا زیادتی ہو گئی، میرے پیسے ہو گئے. نہیں، کسی وقت بھی کوئی بھی مشکل کی وقت بھی مس ہو سکتا ہے. سعودی عرب اتنے بڑے بڑے مس ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو لہذا اپنے آپ کو ایک مشکل عبادت کے لیے تیار. دوسرا آپ نے پوچھا کتنی پہلے آنا ہے. کہ گورنمنٹ ہمارے جو شیعہ گروپ ہیں نارملی شوال گزرنے کے بعد ذیقات کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ان کی فلائٹس ہو جاتی ہیں. یہ ہم اپنے تجربے پہ ساری بات کر رہے ہیں، کہ گورنمنٹ آپ کو لکھ کے نہیں دے گی. گورنمنٹ کہے گی جب ہم آپ کو دیں گے جب جائیں گے آپ، ہم آپ کو کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے. لیکن ہماری جو نارمل پریکٹس جو شیعہ گروپوں کو محرم سے واپس لانا ہے، یہ انہیں آف دی ریکارڈ آ رہی ہے آپس میں طے کہ ان کے محرم کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر وہ فلائٹ شیڈول یا تو خاص کے پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں ان کی، اور اس کے جانے سے آپ کو کوئی 10-15 دن پہلے آنا ہوگا تاکہ وہ آپ کی پھر دوسری چیزوں کو پروسیس کو مکمل کرتے ہیں. نوازی صاحب جی نوازی صاحب السلام علیکم. میں بہت زیادہ بول رہا ہوں کینیڈا سے. میرے 2-3 سوال تو یہ کہ اگر ہم کینیڈا سے آپ کو ڈائریکٹ وہاں سعودی عرب میں کہیں جوائن کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پاکستان سے آ کے نہ جائیں بلکہ ڈائریکٹ وہاں دبئی میں یا دوحہ میں یا واٹ ایور. دوسرا یہ کہ پیمنٹ اگر آپ کو میں وہی کراچی میں روپے میں ہی چاہوں تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور گورنمنٹ اسکیم نہیں، میں پرائیویٹ اسکیم میں زیادہ آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ کے ساتھ کریں تاکہ حج تو کم سے کم کنفرم ہو. تو یہ ذرا اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. چلیں آپ نے پرائیویٹ مسئلہ دیا، میں نے پہلے کہا پرائیویٹ کا میں تھوڑی دیر کے بعد لوں، لیکن آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے دوں. گورنمنٹ پرائیویٹ میں ایسا ہو سکتا ہے ہمیں مدینہ جو کر لیں اور واپسی میں اپنی جدہ سے فلائٹ کر لیں. اس تفصیل پہ بھی بات کر لوں، مختصراً ایسا ہوتا ہے، پاسبلٹی ہے. اور دوسرے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہ میں وہاں پاکستانی روپیز میں دوں، کیونکہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں. گورنمنٹ نادرا کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہے. گورنمنٹ نے لازمی قرار دیا ہے جو لوگ خود اس اپنی دیا ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، جو لوگ اوورسیز پاکستان ہے، ان کو ایگزٹ ہے، وہاں پر آپ رہتے ہیں، ان کو ہر حالت میں پیسے ڈالر کی صورت میں کیا کرنے، اکاؤنٹ میں بھیجیں. ایک اکاؤنٹ پرائیویٹ والوں کا بھی گورنمنٹ کھول دیتی ہے، انڈر آبزرویشن آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس میں فارن کرنسی ڈالر آنا ضروری ہے. ایک تو بات یہ رکھیے گا. دوسری میں آپ کو حفظ تقدم کے طور پہ بتاؤں، یاد رکھیے گا، آپ میں امریکہ میں، آپ بیٹھے کینیڈا میں، اگر آپ نے کسی بھی ذریعے سے مجھے روپے پہنچا دیے، کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ نے پیسے پہنچا دیے مجھے، اگر میں خدا نہ خاصہ بددیانتی کرنا چاہوں تو لاکھوں کا کروڑوں روپے لے کے غائب ہو جاؤں، میں کہوں کہ ٹھیک ہے آپ کہاں سے لڑنے آئیں گے مجھ سے؟ کون لڑے گا آ کے یہاں سے؟ کسی کا رشتہ دار ٹھیک ہے، بھائی بیٹا ہے، جب تو ہو جائے کوئی جس کا کوئی بھی نہیں ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کون کس کے اس میں پڑے گا؟ تو اس کا سیف ترین طریقہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اپنی انڈر آبزرویشن جیسے اپنا اکاؤنٹ کھولا، اس طرح پرائیویٹ کا بھی اکاؤنٹ کھولے گی. آپ اس میں پیسے ڈالیں
اور اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ڈالیں. کوئی ایک تو فراڈ ہو ہی نہیں سکتا, پیسہ میں نکال ہی نہیں سکتا, وہ تو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, ایسے میں نکال ہی نہیں سکتا. میں تو اس کو بتاؤں گا کہ مجھے سعودی عرب اتنے پیسے بھیجنے ہیں, یہ مائس ہے, یہ وہاں سے ڈیمانڈ آئی ہے, تو وہ اتنے پیسے گورنمنٹ وہاں سعودی عرب اکاؤنٹ میں داخل کرے گی. اور اگر چلاکی بھی پھنس جائے گا وہ, کیونکہ آپ کا پو ہے کہ آپ نے ڈالر بھیجے تھے, اس کو لڑنا آسان ہے. جو لوگ بیرون ملک ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ انڈی انڈی ان چکروں سے پیسے نہ بھیج, وہ اپنا جو ایک لیگل طریقہ اس سے پیسے بھیجیں, اس میں آپ زیادہ سیف ہے. آپ کوشش کیجیے گا سرکار کے سوالات کریں, اور میں ایک سوال کے بعد پھر میں ختم کر کے پرائیویٹ پہ آؤں گا. اگر کوئی سرکار کا کوئی ایک سوال اور جی لے لیں, خالد. اور پھر میں آپ کو اللہ پرائیویٹ میں دوں گا, دونوں اور کمپلیٹ ہو جائے گی. وعلیکم السلام. آقا میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر ریگولر حج کے لیے اپلائی کرتے فیملی کے 4 افراد ہیں, جس میں سے کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اب بیلٹنگ میں نام آ جائیں, کچھ کا نام نہ آئے؟ اگر اس طریقے کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ سب پرائیویٹ میں جانا چاہیں گے, تو پھر فنڈ کا پروسیس کتنا طولانی ہوتا ہے اور اس میں کیا سستا ہے؟ شکریہ. میں کروں ایسا نہیں تھا, جب آپ کا ہے نا تو پوری فیملی کا ایک ساتھ نام آئے گا یا پورے گروپ کا نام نہیں آئے گا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ 2 کا نام آ جائے 4 کا نام, وہ گروپ ہی ایسا بناتے ہیں ہم ٹیکنیکلی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی تجربے کار اپلائی کرائیے گا. نہ تجربے کار آپ کو 2-3 سپاٹ دے گا, معلوم چل گیا بیٹی کا نہیں آیا, بیوی کا. تجربے کار گروپ لیڈر جو ہے نا, وہ آپ کا گروپ ہی ایسے بنائے گا کہ اگر آئے گا تو فیملی کا آئے گا, اور نہیں آئے گا تو پوری کا نہیں آئے گا نام. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرا پوشن شروع ہیں. بہت کیونکہ ٹائم بھی آپ لوگوں کا بھی ہے, اور جو انہوں نے ملک کے ظاہر کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, ان کی اس کا احساس ہے. ہم آتے ہیں اسکیم کی طرف تھوڑا سا, اور اس میں گورنمنٹ بھی مکمل ہو جائے گی. شروع میں ہی ABCD کے بارے میں بتا دیا تھا. ایک بات یہ روکتے ہیں کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں بنیادی فرق کیا ہے, اس کو سمجھ لیجئے گا. پرائیویٹ اسکیم کو گورنمنٹ کے پاس, یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کر رہا ہوں, گورنمنٹ آف سعودیہ یہ آپ کا جو ہے کہ جو بھی آبادی ہوگی 1% کا کوٹا حج کے مختص کرے گی. مثلا ہماری آبادی انہوں نے 20 کروڑ اگر تسلیم کیے تو ہمیں 2 لاکھ دیں گے حاجی, جس میں سے 1 لاکھ گورنمنٹ پاکستان نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے, اور 1 لاکھ اس نے کہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے ہیں. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر اس حد تک پرائیویٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہائش, ان کا مکتب, ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ پرائیویٹ کر رہا ہو, کہ جو اس کو لائف جاری کرنا, آبزرویشن رکھنا, اس کے پیسے کو کنٹرول کرنا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہوتی ہے. کرنے والے تو بڑے چلاک ہیں, وہ تو وزیر اعظم کو کیا میں کر سکتے ہیں فراڈ. تو کوئی کہنا فراڈ ہو گیا تھا, تو وہ یہاں پاکستان میں تو ہر کام ہو سکتا ہے, یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن نارملی انہوں نے جو لا بنایا ہوا ہے, جس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں اتنا آسان نہیں ہے کرنا. لیکن جو فراڈ کرنے کے ارادے سے ہی آتے وہ تو پھر 100 راستے نکال ہی لیتے. گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا, اکاؤنٹ اس کے انڈر میں ہوتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. مثلا پیکج بنا رہی ہے پرائیویٹ کمپنی, تو پرائیویٹ جو پیکج بناتی ہے وہ ایسے نہیں اپنی مرضی سے نہیں, گورنمنٹ اس کو ایک لمیٹیشن دیتی ہے کہ دیکھو اتنے پیسے سے لے کر اتنے فیسلٹیز کے اندر یہ پیکج بنا سکتے ہو آپ, اس سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتے. وہ اسی طرح 2 طرفہ رکھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آگے دیکھتی ہے, وہ آپ سے سوال یہی کرتی ہے کہ جو آپ نے پیکج چوائس کیا تھا, جو ہم نے پیکج دیا تھا اس کے اندر ہے, اور اتنے پیسے میں وہ اس کو تسلیم کر لیتی ہے. جہاں ہم اس پیکج سے بھاگ گئے پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ وہ فوراً آبزرویشن لگائی, آپ کیسے جا سکتے ہیں باہر, نہیں جا سکتے. مثلا میں کہتا ہوں میرا 20 لاکھ کا پیکج ہے, تو گورنمنٹ بتائے گی اس 20 لاکھ میں آپ کو یہ فیسلٹیز دینی ہی دینی ہے, آپ اس سے کم فیسلٹیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کرے. اس طرح کنٹرول کر رہی ہو پرائیویٹ کو بھی, کہ جس کا ایک مختلف 1 2 3 لے کر 8 9 10 کے پیکج دیتی ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک چوائس کر, اور اس کے اندر ہی بہت زیادہ نہیں لگاتی, باؤنڈری سے باہر یا اندر کو رہنا ہی رہنا ہے, باہر نہیں جا سکتے. تو اس طرح یہ ایک پرائیویٹ. لیکن پرائیویٹ کیا کرتا ہے, پرائیویٹ اپنا عالم خود کرتا ہے, پرائیویٹ اپنے لیڈر لے جاتا ہے, اپنے ڈاکٹرز کو بھی کبھی ہم لے جاتے ہیں, اور پرائیویٹ جو ہے وہ سارا جو وہ سسٹم کو جو ہے نا
خود آرگنائز کر رہا ہوتا ہے اس کی بلڈنگ. اور بات ہوتی ہے کہ مثلا میرے پاس پرائیویٹ کوٹا 2 ہیں, ایک 103 کا اور ایک 125 کا, ایک الرمین کے نام سے, ایک کاروان امیر حمزہ کے نام سے. ہم ایک چھوٹا یونٹ بن جاتے ہیں. اب میری ساری توجہ اپنے انہی حاجیوں پہ رہے گی. اب میں بڑے یونٹ میں نہیں, میری ذمہ داری 500 حاجی ہے, 10,000 حاجی, ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے حساب سے میں ایک عالم, گائیڈ اور یہ سب چیزیں کر رہا ہوتا ہوں. تو اس طرح یہ پرائیویٹ کا اور سرکار کا فرق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے. گورنمنٹ پہ جو ABC آ رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا اس دفعہ مودی گورنمنٹ نے اس کو زون میں بانٹ دیا ہے, زون 3-4. اب گورنمنٹ نے تو طے کر لیا کہ وہ زون 4-5 میں جائے گی کہیں, وہ تو نہیں آ رہی آگے. آگے 1-2 زون مہنگا ہے. لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم پرائیویٹ اب کوشش کرتا ہے کہ نہیں وہ ایسی جگہ لے کہ اس کو کم ہو. اگر اس نے رسک لے لیا 3 کا اور نکل گیا وہ مینا سے باہر تو پھر کیا کرے گا. تو پھر وہ اخراجات, لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے, ان کے خرچے میں بہت فرق ہے. ہم لے رہے ہیں زون 1 یا زون 2 میں, زون 2 اور 1 کا خرچہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے. گورنمنٹ لے ہی نہیں رہی, وہ تو کہہ رہی ہے ہم 4 میں لیں گے, بس اس کا تو 300 ریال کا ہے, اس کا 1200 ریال کا خرچہ ہے. لوگ عموماً موازنہ صرف ایسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرائیویٹ جو رسک کم لیتا ہے اپنے اوپر, وہ کہتا ہے نہیں پیسے جا رہے ہیں جانے دیں. میں زون 1 ابھی جو نے ابھی زون متعارف کرا ہے نا, اگر کبھی موقع لگا تو آہستہ آہستہ زون کے بارے میں ہمیں سمجھ آتی جائے گی, ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ پرائیویٹ صبح سے شام تک اس کی اپنے حاجی ہو, ان کا انفرادی انٹرویو کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. ہم نے ایک ہی طرح کرنا ہے, اس کا خانہ کعبہ الگ نہیں ہو جاتا, اس کا مینار عرفات کوئی نہیں ہو جاتا. میں عموماً سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ورنہ شاید مثال یہ درست نہیں ہے, لیکن میں جو آتے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو حج سرکاری ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے, یہ کہ نہیں ہوتا, پرائیویٹ میں بھی ہوتا ہے, آغا خان میں بھی ہوتا ہے, علاج تو ہوتا ہے, لیکن بس وہ فیسلٹیز کا فرق ہوتا ہے. باقی اس نے بھی وہی ڈاکٹر اٹھا کے وہی آپ کو, اگر ایماندار ہے سرکار اندر تو اس نے وہی میڈیسن دینی ہے جو پرائیویٹ والے نے دینی ہے. حج کی سسٹم تو ایک ہے, لیکن صرف فرق ہے اس کی فیسلٹیز کا, اس کی طرف توجہ دینے کا. یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. اچھا, کے اندر ہر گروپ اپنے حساب سے اپنے پیکج مرتب کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ A کیٹیگری کا لے, B کا لے, C کا لے, D کا لے, یہ اس کے میں. تو اور پرائیویٹ کے جو پیسے لوگ موازنہ کرتے ہیں وہ اسی حساب سے آتے ہیں, جس کا فیسلٹی زیادہ ہوں گی اس کے پیسے بھی زیادہ ہوں گے. یہ بنیادی فرق ہے پرائیویٹ اور اس کا. لیکن بعض دفعہ لوگ کی سمتیں الگ ہیں. الرمین بناتی ہے, سرکار وہ بناتی ہے, اس نیت سے نہیں بناتی, اس کا کوئی پرائیویٹ سے اس لیے بناتی ہے کہ ہمارے ساتھ سال بھر ظاہر ہوتے ہیں, ظاہر ہر ایک کی رینج نہیں ہے کہ وہ 16, 17 یا 20, 22 لاکھ کا حج کرے وہ سر. لیکن ان کو بھی ہے تو وہ ہم اپنے گائیڈ, ایک عالم, 2 گائیڈ وہاں کے کلاسز, ایک اخراجات مہینہ لگا کے حاجی پہ ڈیوائڈ کریں گے, اخراجات آپ کریں گے اور یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. پرائیویٹ ٹوٹل ایک پیکج آپ سے طے کر لیتا ہے. مثلاً پرائیویٹ کہتا ہے جی $7,700 کا پیکج ہے, میں یہ فیسلٹیز دوں گا آپ کو, یا میرا ایک کیا $5,500 یا $5,000 کا فیسلٹیز دیں گے. وہ آپ سے گیو اینڈ ٹیک ایک معاہدہ کرتا ہے کہ جی میں اگینسٹ یہ دوں گا, یہ چیزیں دوں گا. دو طرفہ یعنی حاجی بھی کمپنی بھی پابند ہے کہ اس معاہدے کے مطابق کو فیسلٹی اور وہ پرووائڈ کریں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے پرائیویٹ کا. اچھا, پرائیویٹ میں نے جیسے کہا کہ مختلف پیکیجز ہو سکتے ہیں. جیسے میں سیمپل کے طور ہمارے پاس پیکیج ہے, ہم نے کیا ہوا ہے ایک پیکیج دیا شارٹ. ہم نے وہ کیوں کیا, ایک مد نظر رکھا یورپ, کیونکہ یہاں جو حج ہو رہا ہے وہ نسک کے ذریعے, نسک کا حج لوگ یورپ سے کر رہے ہیں وہ فیصل دیکھیں جو $14,000 جو کر رہے ہیں وہاں سے, آپ فیسلٹیز کے لیے نہیں جا رہے, اس اتنے اچھے میں تو بہت دنیا گھوم لیں گے اور بہت اچھی فیسلٹیز حاصل کر لیں گے. لیکن اگر وہ آپ کو بہت ایک 5 اسٹار ہوٹل میں روکنے لے جا کے, لیکن آپ وہاں جا کے ہر مکتب سے آپ کو پتہ نہیں ہے حج کا کیا کر, کوئی شیعہ ویعہ کا چکر نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کر دیا, حج تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. لہٰذا جو لوگ اور ان کے اوپر کوئی آپ نہیں بن پا رہا, ٹیکنیکلی بنا ہے نہیں, 20 سال کوشش ہوئی
فیل ہو گئی. تو یاد رکھا کہ جو یہ لوگ یورپ سے جا رہے ہیں وہ لوگ جن کو ڈائریکٹ نسک یا سعودیہ کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں ان کے حج میں بہت اشکال ہیں, اور اتنا سب سے زیادہ ٹائم وہ فون کے اوپر پھر یہ یورپ والے لیتے ہیں جو انڈیویجل پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ مولوی صاحب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھا دیں کرنا ہے کیا کرنا ہے. ہماری بھی اور علماء کی شرطاری ہے کہ ان کو گائیڈ کریں بھرپور, لیکن بہرحال ان کے لیے مشکلات ہو. یہ جو ہم نے بنایا ہے 14 اور 16 ڈیز والا, یہ یورپ کو ہی مد نظر یا پاکستان میں وہ لوگ جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے ان کے حوالے سے ڈیزائن کیا ہے. یہ آپ کا ایک سوال آیا تھا, ہم اس دفعہ کوشش کریں کہ ایسے ڈیزائن کریں کہ کوئی ہم مدینے سے اپنے حج کا آغاز کریں, مدینے میں ہمیں جوائن کریں اور یہ 14 یا 15 دن بعد ان کی واپسی ہو جائے. اسی طرح ایک پیکج بنایا ہے, یہ بنایا 25 سے 27 دن کا, اور اس میں بھی مدینے سے ہی شروع کریں گے, اور یہ نسبتاً سی کیٹیگری پہ جائے گا, وہ اے یا بی پہ جائے گا. یہ میں نے کہا نا اپنے حساب سے ہر کوئی گروپ بنائے گا. اے بی لفظ اس لیے ڈالا ہے کہ ابھی صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ اے اور بی میں ہے کیا بنیادی فرق, کیونکہ نیا سسٹم آ رہا ہے. اگر تھوڑا سا ہی فرق ہے تو پھر پیسے زیادہ تو اس کو ہم کوشش کریں گے منیمائز کریں, لیکن اگر فیسلٹیز صحیح ہیں تو پھر ہم مکتب اے کی طرف جائیں گے, پیسوں کو پھر نہیں دیکھیں گے. لیکن صرف 4 اے سی کی جگہ 5 اے سی لگنے ہیں اور فرق کوئی نہیں ہے, صرف اے سی کا فرق آ رہا ہے, تو پھر ہم اس پیسے کو جانے کی کوشش کریں گے. اس اور ابھی اب سسٹم کو مطالعہ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ جو نئے چیز اور یہ سب ہیں اس کے بعد ہماری کیا پوزیشن آئے گی. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا جو 14 to 16 ڈیز والے ہیں, یہ شارٹ ڈیوریشن کا ہے. اس سے کم میں حج ہو نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. 2-3 دن آپ کو مزہ گزارنا ہے, ذی الحجہ کے بعد 5 ذی الحجہ کے بعد کے میں انٹری بینڈ ہو, اور 14 ذی الحجہ تک تو آپ کا 13 ذی الحجہ تک حج چل رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس سے بھی کوئی ہوگا, اس سے کچھ ہوگا, مدینہ نہیں ہوگا. ڈائریکٹ آپ جدہ آ جائیں, حج کریں اور حج کر کے چلے جائیں. مدینہ پھر آپ کو نہیں مل سکے گا اس کے اندر, اس سے کم میں. لہٰذا 14 سب سے شارٹیج تو اس سال کیا تھا, تجربہ کام رہا تھا تو کل بھی کیا ہے. یہ کام کر سکتا ہے. اچھا, پرائیویٹ میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے, پرائیویٹ میں کوئی قرارداد نہیں ہوتی. پرائیویٹ کے اندر جس نے پہلے بکنگ کرا لی اس کا حج کنفرم ہے کہ وہ جائے گا. سرکار میں بہرحال گورنمنٹ کا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کا نام آ گیا, اسپانسر والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے, لیکن سر پرائیویٹ کے اندر یہ ہے کہ اس نے پھر جو بکنگ کرا گیا وہ 100% جائے گا ہی جائے گا. جی, یہ پرائیویٹ کا اور اس کا ہو گیا. کوئی اور سلائڈ ہے تو دیکھو. نہیں ہے ڈاکومنٹیشن وہی ہے جو پہلے بتائی تھی. یہ شاید اسکرین شاٹ لے لیں, اور چاہیں گے تو پریزنٹیشن ہمارے پاس موجود بھی ہے, بھی کر دیں گے. یہ سیم وہی ہے جو سرکار میں دینی ہے. اس کے اندر اہم یہ ہے کہ جو بھی بیرون ملک لوگ ہمارے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں, اور 20 دسمبر 2020 ہونا چاہیے. بغیر پاکستانی پاسپورٹ کوئی بھی اگر آپ سے کہہ رہا ہے کرا دوں گا پاکستان کا, بیوقوف بنا رہا, کیونکہ یہ کوٹا پاکستان گورنمنٹ کا ہے, وہ صرف ہی پاسپورٹ کے اوپر آ سکتے ہیں. جی نیکسٹ. اب یہاں پہ ہم اوپن کرتے ہیں اس کو, آپ کے جو سوالات ہوں. جی السلام علیکم, میرا ایک سوال ہے. جی جی جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے والد اور والدہ دونوں 60+ ہیں. والد جو ہیں وہ 70+ ہیں, والدہ 60+ ہیں. تو ان کو وہاں ویل چیئر کی فیسلٹی میسر ہوگی, اور ان کے لیے پرائیویٹ حج جو کیٹیگری سی ہے تو اس میں کیا کیا فیسلٹیز کو ملیں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو فیزیبل محسوس. ایک اور کوشچن اس سے ریلیٹڈ یہ کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, کیا یہ مجھے ایسی فیسلٹی دے سکتے ہیں کہ میں دیں تاکہ میں وہاں آ کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر دوں, کیونکہ میرے والد والدہ دونوں بزرگ ہیں. تو اس کے بارے میں آپ مجھے رہنمائی فرمانا. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں. دیکھیں ویل چیئر کی فیسلٹی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ وہاں لینا چاہیں گے تو وہ خود ایک آدھے حج کی جائے $3-4 ہزار کو ہی لے گا. وہ جو آپ کے لوگ آتے ہیں, آپ بچے اگر سعودیہ میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں ہر شخص کمرشل ہے, وہ اس سیزن کو بھر کمانا چاہتا ہے, اور اس کو مختلف آفرز موجود ہوتی ہیں, معلمین کی طرف سے ہوتی ہیں,
پر ڈے کے حساب سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہ تو اتنے پیسے لے گا آپ سے, تو اس سے بہتر ہے اس کے ساتھ بھیجیں کسی کو اپنے ساتھ. ویل چیئر یہیں سے لے کے آئیں, ویل چیئر آپریٹر ان کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ زیادہ اچھا رہے گا. مثال کے طور پہ آپ نے, میں جلدی سے بتا دوں گا, آپ نے کر لیا اس کو ویل چیئر والے کو, ویل چیئر والا 24 گھنٹے تو نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ, وہ کہاں رہے گا وہاں پہ ہوٹل میں؟ ہوٹل میں تو پر بیڈ جگہ ہے, اس کے علاوہ تو جگہ نہیں ہے اس کے سونے بیٹھنے کی. کب آئے گا, کب جائے گا؟ تو یہ تو ایک آپ ایک ایسی بات کریں گے جو بہت مشکل ہوگی. دوسری بات یہ کہ سی کیٹیگری میں تو ہم لے ہی نہیں رہے بزرگوں کو. سی کیٹیگری بہت قسم کا ہے, سب سے مراد یہ کہ اس کے مقابلے میں بہت ٹف ہے. اور اگر دیکھیں اگر وہ نہیں چل سکتے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حج جو اب گورنمنٹ سعودیہ نے پوزیشن بنا دی ہے, شیعہ مناسک کے لحاظ سے حج شرعی لحاظ سے بہت مشکوک ہو جائے گا. وہ نہیں کر پائیں گے نیچے سے طواف, وہ نہیں کر پائیں گے صحیح, اوپر سے ہو نہیں سکتی, پھر ان کی نیابت میں کون کرے گا؟ ایک بات کسی عالم کے ساتھ آپ ضرور ڈسکس کر لیں کہ آیا جسمانت ایسی ہے کہ ان پہ حج. دوسرے جو آپ نے ایک سوال کیا میں ان کو آ سکتا ہوں, تو دیکھیں ویسے آپ آ سکتے ہیں, ملنے آئیں رہیں جب تک آپ ہیں, لیکن گورنمنٹ آف سعودیہ آپ کو اندر آنے دے گی؟ وہ کیسے آنے دے گی؟ وہ تو آپ تو بایو میٹرک کر لیتی ہے ہر ایک کا. اگر کوئی غیر قانونی اندر داخل ہو رہا ہے اس وقت تو مکمل کر دیتی ہے کہ آنے دیتی. اور وہ اگر آپ وہیں کے جوڑوں نے آپ کا کہیں امپریشن لے لیا تو ایک نہیں, ہم نے وہ دیکھا جن کو واپس پاکستان بھیج دیا, اس وقت کچھ نہیں کہتے جائیں, لیکن واپسی میں وہ آپ تمدید کرانے جاتے ہیں, کچھ کرائیں ایگزٹ لگا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ والا کام لیگلی نہیں ہو سکتا, ان لیگل کریں گے تو اس میں مشکلات بہت ہیں. لیگلی آپ کو نسخ کے ذریعے اپلائی کرنی پڑے گی, اور وہ ان کے پرائسز ہیں, آپ کو پتہ ہے کس طرح. جی نیکسٹ کوئی کوشچن؟ کافی السلام لوگ علیکم. ہاتھ ہیں تو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ معلوم کرنے کہ میں ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں. اب آپ مدینہ سے میں شامل ہونا چاہتا ہوں, تو یعنی میں اپنی فلائٹ آپ کی مدینہ میں کیا ٹائمنگ ہوں گی, وہ آپ اٹینری شیئر کریں گے ہم سے؟ اور ہاں وہ دوسرا بھی تو سوال آئی نہیں ہے, جب آئے گی تو انشاءاللہ شیئر کریں گے, ابھی تو کچھ بھی فائنل نہیں ہے. اور دوسرے ہم جیسے رجسٹر ہو گئے آپ کے ساتھ کہ بھائی پرائیویٹ حج کے طور تو پرائیویٹ حج کے لیے, تو اگر ہمارا پاسپورٹ ہی نہیں آیا مارچ تک یا فروری تک, تو اس صورت میں کیا ہو؟ دیکھیں آپ اپلائی پاسپورٹ, جی پاسپورٹ اپلائی کر دیا ہے, لیکن وی ڈونٹ نو وٹ ٹائم از کمنگ. ہم ایک طرف جائیں اور ان سے کہ مجھے حج پہ جانا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے تمام سب پرنسپل کو اور ان کو ہدایت کی ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو فوری طور پہ فیسلیٹ کیا جائے. ان سے یہ نہ کہ میں گورنمنٹ کہنا میں نے حج پہ جانا ہے اور مجھے فوری طور پہ وہ فیسلیٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے لوگوں کے جن پاسپورٹ دے جا رہے تھے جلدی جلدی کروا دیے تھے. تو آپ ایک بار یہ بات ضرور کریں اور ان کو مینشن کرائیں مجھے حج پہ جانا ہے اور مجھے فوری پاسپورٹ ایشو کریں, وہ ہو جائے گا جلدی آپ کا. جی السلام علیکم نوازش بھائی. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میں شاید بیچ میں ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے نہیں سن پایا, کیا ہم گورنمنٹ والی اسکیم میں آپ کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ چیز تھوڑی سی کلیئر کر دیں دوبارہ سے. اور اگر لیٹ سپوز آپ کے تھرو اپلائی اور وہ نہیں ہوا, ہمارا سلیکشن نہیں ہوا, تو ہم اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی اب ہم آپ کے ساتھ پرائیویٹ جا رہے ہیں. یہ چیز اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور دوسرا ایک سوال بالکل, آپ ایک بالکل سیکنڈ, ایک سوال سر. جی اور ابھی آپ نے کہا جی کہ بولیں. بزرگوں کے لیے تھرڈ سی مکتب آپ نہیں الاؤ کر, مطلب آپ نہیں فیوریبل سمجھ رہے, تو یہ جو پھر جو دوسرا پیکج تھا جس میں اور اے اور بی تھے, پھر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ مطلب جو بزرگ ہیں وہ اس میں ہی جائیں اگر وہ اکیلے ہیں, اور اگر وہ کسی جیسے اگر میں خالد والدہ کے ساتھ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو میں سی نہیں لے سکتا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. شکریہ. السلام علیکم, بہت معذرت کیونکہ نیٹ کا پرابلم. اچھا یہاں پہ میں بات بھول گیا تھا بتانا, یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ایک اور ڈائریکٹر ہیں محمد مہدی مسعودی, وہ بھی موجود ہیں. اگر کسی وجہ سے میرا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے. اچھا. آپ کے جو سوال, میں بات یہیں سے شروع کر دیتا ہوں جہاں سے ہوئی تھی کہ
بالकुल सरकार की आपने सवाल किया था कि बिल्कुल अप्लाई हमारे थ्रू कर सकते हैं, अगर नाम नहीं आया तो अगर हमारे पास जगह हुई जहाँ गवर्नमेंट के लोग हमें अप्लाई कर, प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं, और हमने बताया ना हमारा कोटा 105 और 103 टोटल 228 का कोटा होगा, अच्छा तो वो अगर उसमें जगह हुई तो हम बिल्कुल आपको लेंगे, नहीं हुई तो फिर जाहिर है हम माजरत कर लेंगे आपसे। अच्छा अच्छा। और दूसरा सवाल भी आपने सुन लिया था या मिस कर गए थे आप? जी बताइए, दूसरा सवाल कहिएगा। दूसरा सवाल ये था, आपने अभी बुजुर्गों के हवाले से कहा था कि वो जो आपका दूसरा वाला पैकेज है 5000 वाला, आप उसको प्रेफर बुजुर्गों के लिए, हाँ तो वो थोड़ा सा सेट नहीं है ना, वो असल देखें मक्का मिना की मक्का मदीना का मसला नहीं है, असल में 5 दिन का जो हज है ना वो उनके लिए मेरे ख्याल में मौजू नहीं है। अगर वो अकेले हो तब, या उनके साथ अगर जैसे बेटा है, मैं खुद हूँ, मेरे तब वालिद भी वालिदा के साथ, तब भी नहीं कर, तब भी मैं ना करूँ, क्योंकि वो असल में ये बताएं, ये जो हमने सी कैटेगरी का, ये हम इसको नियरेस्ट ले जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के, अगर हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, हमने इसमें कोशिश यही की है, वैसे तो हमें पिछले साल हमने बनाया ही नहीं था, ये साल बस कुछ लोगों की उस पर किया है। इसका मतलब नजर हमारा यही है कि यंग्स को हम ऑफर करेंगे और उसको इसकी तरगीब देंगे कि वो जो 20 लाख का पड़ रहा है 18-19 का, उसकी जगह इनको ये 15-16 के दरमियान में आ जाए और इनको हम ले जाने की कोशिश करें, इस वजह से अनाउंस किया। तो ये बनाया ही हमारी जो जहन है वो यंग्स के बारे में। तो ये दो ग्रुप में अगर कोई जाता है तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रहे होंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि जवान इसमें और अपने वालिदैन को ए वाले में रख नहीं के फैसिलिटेट करे और भाई दोनों साथ कर लें? मुश्किल हो जाएगा ना, देखो उनकी उनकी शायद होटल अलग होगा, इनका अलग होगा, जी जी, हो भी सकता है ठीक करीब करीब हो, लेकिन जो है, चीज एक साथ रहने में होती है ना वो अलग अलग जी, में नहीं हो सकती। ठीक। इनका मकतब अलग होगा, ये सी में होंगे, वो ए बी में होंगे, और बहुत फर्क होगा उसका दोनों का, वो ठीक और ठीक, मुश्किल है। और बल्कि बहुत सही। आपको मैं बताऊं, जी, बेटा जो है ना बेचारा, वो घन चक्कर हो जाएगा, इधर इतना चलना, गर्मी में इधर से उधर भागना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। जी नेक्स्ट कोई सवाल है तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या तुम तो सवाल नहीं करो, तुम तो बहुत सवाल कर चुके हो, तो मैं बाद में अलग दे दूंगा, जो बेचारे बाहर से आए हुए हैं उनको करने दो, जी जी, तुम्हारा मेरा चलें पर्सनल बात, ठीक है ना, चले चले। चलें, नेक्स्ट कोई सवाल है थैंक तो यू। जी, थैंक यू। कोई नेक्स्ट सवाल बताएं, किसी कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम जी सलाम। सफदर अर्ज कर रहा हूँ आप वो बात तो हुई थी असल में ये कोविड सर्टिफिकेशन जरा मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, क्योंकि वो जो वेबसाइट है nims.nadra.gov.pk उसके ऊपर जाके सबसे पहले जब आप वैक्सीनेशन के इंदराज के टैब पे जाते हैं तो वो आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगता है, शनाख्ती कार्ड की तारीख की इजरा और मोबाइल नंबर मांगता है पाकिस्तान का, और उस पे वो कोई कोड भेजते हैं जिसके बाद वो आपको अलाउ करते हैं। तो मेरे पास तो पाकिस्तान का मोबाइल नंबर है, तो ये और कैसे कोई मैं वहां से ले? पाकिस्तान में कोई भी नहीं है आपका बंदा जिसका मोबाइल हो? आप मेरा दे नहीं, दिएगा, आप जब जिस वक्त अच्छा कर रहे वो हो। बाय द वे मैंने वो मैंने ट्राई किया था बैरून मुल्क वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, फिर वो उसमें अंदर जाके पूछता है आपसे कि आप नंबर क्या है, जो कि पास्ट में, मतलब ये कुछ ऐसे बैरून मुल्क के लिए हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो वो आप भर पूछते हैं दें, कि आप कौन सी वो फ्लाइट से ऐसे आए थे। वो अंदाजे से भर दें, ऐसे ही भर अच्छा दें, तो वो चल जाएगी। अच्छा वो फ्लाइट नंबर पूछते हैं और वीजा भी पूछते हैं, उसमें वो पूछेंगे भी अपना वीजा भी दें, इसके साथ अटैच करें। अच्छा मुझे ये पता नहीं, वरना जो बहुत सारे लोगों ने वहां से बाहर से बैठ के किया है वो कर रहे हैं, मैं असल में कभी इसको किया नहीं। आप मुझसे पर्सनल पे आ जाइएगा, एक और रास्ता भी मैं आपको समझा दूंगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जबरदस्ती का इन्होंने छिक, अब तो दुनिया में कोई पूछ इन्होंने डाली भी है। जी जी, मैं बस उस मुझे थोड़ा सा था वो इशू। पर्सनल पे आ थैंक यू। जाइएगा, मैं आपको उसका एक तरीका और बता दूंगा। अच्छा, इसकी जो है रिकॉर्डिंग जो आप अभी कर रही हैं अवेलेबल होगी? जी जी बिल्कुल है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि हाँ जो लोग किसी एक शहर से जा रहे हैं बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूस्टन से हूँ, तो ह्यूस्टन से अगर कुछ और आजमीन हो तो अगर आप उन लोगों को इन कांटेक्ट करा दें तो हम इससे होगा कि हम के, और मैं मीन्स ऐसे ही क्या पॉसिबिलिटी है कि मतलब कि मैं 25 दिन वाला पैकेज लेके और ये 16 दिन वाला कैटेगरी इसमें चेंज हो सकती है? क्योंकि मैं सिंस यहाँ से ही ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं बस 10-15 दिन तक की जो है ग्रुप ऐसा कोई चाह रहा हूँ पैकेज जो 15 दिन के अंदर अंदर मिले मुझे मुझे। क्या पता, तो मैं बड़ा ये बैठी हूँ इस पे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं आपसे,
کہ جی ایک ایک ہی دونوں دو دو چل رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ آپ سعودی عرب سے ہمیں جوائن نہیں کر سکتے. اس کے تو لیے آپ مطلب کو یہیں سے پھر پاکستان آنا پڑے گا, اور پھر اصل میں جو ویزا ملے گا اس انٹری ہونا ضروری ہے کسی بھی ایئرپورٹ سے. آپ یہیں سے اپنے نسخ وسخ کے ذریعے اپلائی کریں جو ان کا طریقہ کار ہے. آپ جی ہم سے جو آپ کو ہیلپ ہو سکے گی وہ تو پھر وہ دے ہی 5-7 دن کا ہی دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو وہ تو آپ کو لے جی کر ہی جی جاتے جی ہیں 6-7 تاریخ کو. ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے یہاں سے. ہاں ایک ہفتے, وہ زیادہ آپ کے لیے سوٹ کرے گا. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ کہنا تھا کہ حج پہ میرے جانے کی خواہش ہے. میں اپنے ساتھ اپنی والدہ کو بھی لے کے جانا چاہتی ہوں, لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بزرگوں کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا, تو کیا اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے, لیکن 9 تاریخ کو اس ٹائم پر ہونا اور اس سے باہر نکلنا وہی تو ہے سارا حج کا معاملہ. تو لہٰذا مشکلات ہوں گی. حج کرانے والا جو ہے نا وہ آدھا اچھا خاصا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم. جی فرمائیے. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم اگر اسپانسرشپ جو شارٹ اسکیم ہے اس کے اندر اگر اپنا جو ہے وہ روم کا پیکیج اور سی کیٹیگری کی پیکیج کی پیمنٹ پہلے کریں گے تو آپ کا الہرمین گروپ جو ہے وہ باقی قافلے والوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کیٹر کرے گا؟ وہ ہم کر لیں ہم گے. الگ تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں الگ نہیں ہوں گے, وہ تو اسی بلڈنگ میں ہوں گے. وہ تو اسی بلڈنگ میں آپ کو دے گا نا روم. وہ دیکھیں ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, وہ ہم اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں ہم کر لیں گے, کیونکہ یہ جو روم والا سسٹم ہے نا یہ پہلی دفعہ 50 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہے. گورنمنٹ میں بھی کہا ہے کہ جی اب الگ روم رہ سکتے. تو زیادہ امید یہ کہ انشاءاللہ ہم آپ کو گروپ سے ٹوٹنے نہیں دیں گے, اپنے گروپ میں ہی شامل کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. السلام علیکم. جی نوشاد صاحب. سر جی یہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ کب تک ہے؟ گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کی تو 12 دسمبر ہے. ابھی ہماری کوئی ڈیٹ نہیں آئی ابھی تو ہم جو ہے کیونکہ گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے تو ہم اپنی ابھی تو ہم زیادہ کوئی پیسے بھی نہیں لے رہے, تو ہم تو صرف $500 کے اوپر ایک ٹوکن منی کے ساتھ بکنگ کر رہے ہیں. لیکن ابھی گورنمنٹ جیسی آئے گی تو اس وقت بھی لیکن جو افواہیں چل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی رمضان میں آپ کو کلوز کر دیں گے سارا, اس سے پہلے کلوز کرنا ہوگا. لیکن اپروکسیمیٹلی کوئی آئیڈیا ہوگا کیونکہ میں ٹکٹ وغیرہ کیونکہ جس میں کلوز پیریڈ کا ٹکٹ ہوگا وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. جی یہ تو ہوگا, یہ کو تھوڑا ویٹ دیکھیں, یہ تو ویٹ کرنا پڑے گا. اپروکسیمیٹلی آپ کوئی ڈیٹ نہیں میں اپروکسیمیٹلی دے سکتا ہوں ڈیٹ. میں آپ کو ایک مرتبہ ہولڈ کریں, میں آپ کو ایک اندازن بتاؤں گا لیکن کنفرم نہیں ہوگی. ایک ہمارے پاس اپنا آئیڈیا تو ہے کہ ہماری ڈیٹ کون سی ہونی چاہیے, لیکن اس کی کنفرمیشن آپ کب تک کنفرم کب تک آپ کنفرم کر دیں گے؟ نہیں ابھی تو ایئر لائن نے ڈیٹیں مانگی نہیں ہے, کسی ایئر لائن نے ابھی نہ کوئی ڈیٹیں دی ہے نہ اس نے بھی مانگا ہے. یہ تو ابھی ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ویسے ہمارا جو شارٹ والا ہے زیادہ توقع یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 7-8 جون کو یہاں سے جائیں گے اور 21-22 جون کو آئیں, جو ہم نے اپنے پاس بنائی ہوئی ہیں ڈیٹیں. اور 25 دن والے کو 27-28 مئی جائیں اور 22 جون کو واپس آ جائیں. لیکن سب باتیں ابھی ہمارے اپنی پلاننگ کی ہیں, یہ آگے وہ تو پھر بعد میں سارا سسٹم سامنے آئے گا تو جب ایئر لائن کنفرم کرے گا اور جب گورنمنٹ آپ کو سارا چیز الاؤ کرے گی. ابھی نہیں کیا کچھ بھی ابھی تک. آپ کا اکاؤنٹ بھی کب تک کھل جائے گا, کوئی آئیڈیا ہے؟ جیسے پیمنٹ اصل گورنمنٹ آپ کو پتا ہے نا, گورنمنٹ کو بھی تو اپنے 1 لاکھ حاجی پورے کرنے ہیں. اگر اسے پرائیویٹ کا کھولنا شروع کر دیا تو ان کو اپنے 1 لاکھ حاجیوں کا گالے پڑ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنے بعد ہی ہمیں اجازت دے گی, ابھی تو اٹکا کے